امریکہ ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثے واگزار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ برطانیہ کے ہزاروں شہریوں نے ایک تمار پر دستخط کر کے برطانوی حکومت کو برطرف اور ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یمن کے مذاکرات کار وفد نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل جارحہ ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں اتنا ہی امن سے دور بھی بھاگ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل سے وابستہ نیوز ہینڈل نور نیوز کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے الاحتلال کی وجہ سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات میں تعطل کے باوجود ایران میں غیر ملکی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ہی جنوبی کوریا میں روکے گئے ایرانی اثاثوں کی واگزاری کا امکان قوی ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتوں کے دوران علاقے کے ایک اہم ملک کی وساطت سے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کی رہائی کے مذاکرات انجام پائے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے تحت باقر نمازی اور سیامک نمازی کو رہا کر دیے جانے کی خبر دی ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی کابینہ نے آڈیو لیکس کے معاملے میں سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزراء اور سابق سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا کہ سائفر لیکس معاملے کی تحقیقات اور قانونی کارروائی FIA انجام دے گی۔ وفاقی کابینہ کی تحقیقاتی کمیٹی عمران خان کے خلاف سائفر آڈیو لیکس معاملے کی تحقیقات کے لیے 30 نومبر کو بنائی گئی تھی، جس نے 1 اکتوبر کو اپنی سفارشات پیش کر دی تھیں۔ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد اتوار کو وفاقی کابینہ نے مرکزی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا۔ قابل ذکر ہے سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کی ٹیم کے 2 آڈیو لیکس سامنے آ چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 اکتوبر تک خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو حفاظتی ضمانت دے دی ہے۔ عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ تعطیل کے باوجود کھولی گئی اور جسٹس محسن اختر قیانی نے سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کو 10,000 روپے کے مچلقے پر انہیں 7 اکتوبر تک گرفتار نہ کیے جانے کا حکم صادر کیا۔ یاد رہے خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے میں PTI چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کا وارنٹ سنیچر کو جاری کیا گیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سے قبل اس کیس میں ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا تھا۔ عدالت نے کہا تھا کہ عمران خان کے دھمکی یا آمیز بیان پر توہین عدالت کا کیس تو بنتا ہے، لیکن دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی۔ عمران خان اسی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بیان پر باضابطہ معافی مانگنے کے بعد خاتون جج زیبا چودھری کی عدالت میں بھی معافی مانگنے پہنچ گئے تھے، اور خاتون جج کے موجود نہ ہونے کی اطلاع پر انہوں نے کہا تھا کہ جج صاحبہ کو بتا دیا جائے کہ عمران خان معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مقامی ذرائع نے اتوار کے روز کابل میں تعلیمی مرکز میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نئی تعداد کا اعلان کیا اور کہا کہ شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 49 ہو گئی ہے، جبکہ 97 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں 43 لڑکیاں اور 2 لڑکے شامل ہیں، جبکہ 4 افراد کا تشخص ابھی واضح نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق شہداء کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔
افغانستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے اور طالبان انتظامیہ سیکیورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دعووں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو روک نہیں سکی۔ کابل میں بیشتر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے، جبکہ طالبان اس گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ برطانیہ کے ہزاروں شہریوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے برطانوی حکومت کو برطرف اور ملک میں عام انتخابات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم بورس جانسن کے مستعفی ہونے کے بعد برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی نے اپنے اندرونی انتخابات کی بنیاد پر لیز ٹرس کو وزیر اعظم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 2 لاکھ سے زائد شہریوں نے ایک تومار پر دستخط کر کے اپنے ملک کی وزیر اعظم سے عام انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ برطانوی عوام اپنے ملک کے مستقبل اور آئندہ حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں زندگی بسر کرنے کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں اور بیشتر ماہرین نے آئندہ سخت موسم سرما کے سلسلے میں خبردار کیا ہے، جبکہ اس ملک میں ایندھن کی قیمتوں میں 1 اکتوبر سے 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ انہیں ایسی کوئی علامت دکھائی نہیں دے رہی کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن جنگ یوکرین میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نیوز ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فیصلہ صرف ایک شخص کر سکتا ہے اور وہ روسی صدر ولادیمیر پوتن ہی ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تاحال ایسی کوئی انٹیلیجنس علامات دکھائی نہیں دیں کہ روسی صدر نے یوکرین میں ایٹمی ہتھیار چلانے کا فیصلہ کر لیا ہو، تاہم اس کے باوجود بقول ان کے میں نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئیگوف کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں متنبع کیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے گزشتہ بدھ کو ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ روس کو ایٹمی ہتھیار چلانے پر مجبور کرنے کی غرض سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے روس کے سابق صدر اور قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈمیٹری میدویدوف نے واضح کیا تھا کہ ان کا ملک ایٹمی حکمت عملی کے تحت اپنے دفاعی حکمت عملی میں ایٹمی ہتھیار چلانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ روس کی دفاعی اسٹریٹجی کے تحت ملک کی مسلح افواج کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی زد میں آنے کا خطرہ محسوس ہونے یا ملک کا وجود خطرے میں پڑ جانے کی صورت میں ایٹمی ہتھیاروں کا سہارا لے سکتی ہے۔ روس یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک یورپ اور امریکہ ایک جانب یوکرین کو اسلحے کی فراہمی اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب اپنے دعووں کے مطابق روس کو ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے نتائج کے بارے میں مسلسل خبردار کر رہے ہیں۔ مغربی ملکوں نے ماسکو پر طیاروں کو غیر قانونی طور پر قبضانے کا الزام عائد کرتے ہوئے روس کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی گورننگ کونسل سے الگ کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے گورننگ کونسل میں روس کی رکنیت جاری رکھنے کی مخالفت میں ووٹ دیے اور روس کو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے گورننگ کونسل سے الگ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق روس اس آرگنائزیشن کے 36 رکنی گورننگ کونسل میں اپنی رکنیت جاری رکھنے کی حمایت میں لازمی ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن میں 193 اراکین شامل ہیں۔ اس تنظیم میں کہ جس کا مرکز مونٹریال آسٹریلیا میں ہے، فضائی امور کے معیار و قوانین بنائے جاتے ہیں۔ ووٹنگ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ 80 اراکین نے گورننگ کونسل میں روس کی رکنیت باقی رکھے جانے کی حمایت میں ووٹ دیے، جبکہ یہ تعداد ضروری تعداد سے 6 سے کم رہی، جس کی بنا پر روس اس کونسل میں اپنی رکنیت باقی رکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد میں شامل جاہر ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں اتنا ہی امن سے دور بھی بھاگ رہے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مذاکرات کار وفد نے جنگ بندی کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ جنگ بندی کے آغاز سے ہی یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے قیام امن کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران سنا نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیا تاکہ اقوام متحدہ اور برادر ملکوں کو مزید کوششیں انجام دینے کا موقع فراہم ہو سکے۔
جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہم یمنی قوم کے قانونی اور انسانی حقوق و مفادات چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور پروگرام نہیں ہے، اور اسی بنا پر 2 بار جنگ بندی کی مدت میں توسیع کی، اس امید کے ساتھ کہ جارے ممالک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے کہا کہ یمنی شہریوں کے حقوق سے باہر ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، مگر سعودی اتحاد میں شامل جاہر ممالک جتنا خود کو جنگی نتائج اور براہ راست جوابی حملوں سے بچانا چاہتے ہیں، اتنا ہی امن سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یمن کے مذاکرات کار وفد نے جارحیت اور یمن کے محاصرے کا دفاع، یمنی قوم کا قانونی حق اور امن سے متعلق سمجھوتے میں رکاوٹ کے ذمہ دار جاہر ممالک کو قرار دیا ہے۔ یمن میں جنگ بندی کا آغاز 2 مارچ کو ہوا، مگر 2 جون کو اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اعلان کیا کہ متحارب فریقوں نے پہلے کی شرطوں کے مطابق جنگ بندی کی مدت میں توسیع سے اتفاق کر لیا، جس کے تحت 2 ماہ کی مدت بڑھائی گئی اور پھر 2 اکتوبر تک اس میں توسیع کر دی گئی۔ اس دوران یمن کی سالویشن حکومت نے یمنی عوام کے مسائل و مشکلات کم کرنے کے لیے جنگ بندی سے اتفاق کیا، مگر سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور جارحیت نیز یمن کا محاصرہ جاری رہا۔ دراصل یمن کی مسلح افواج نے ہفتے کی رات ایک بیان میں سعودی اتحاد میں شامل جہاز رانی کی کمپنیوں کو یمن کے ذرائع تباہ کرنے پر سخت خبردار کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی اگر یمنی عوام کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو تعذیبی اور جوابی اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ اس بیان کے اختتام میں اعلان کیا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج ہر قسم کی حکمت عملی اپنانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور سعودی اتحاد میں شامل جہاز رانی کی کمپنیاں ہر قسم کے نتائج کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ یمن کے قومی ذرائع و ذخائر کی لوٹ مار پر ہرگز خاموش نہیں رہا جائے گا۔ انہوں نے یمن کے قومی ذخائر کے سعودی اتحاد کی جانب سے لوٹ مار اور سعودی عرب کے نیشنل بینک میں یمنی ذخائر کے زر مبادلہ کی منتقلی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور سامعین، آخر میں یہ خبر کہ جرمنی میں افراط زر کی شرح 10% سے تجاوز کر جانے کے بعد یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہٹلر کے دور میں واپس پہنچ گئی ہے۔ اقتصادی اداروں نے جرمنی کی معیشت میں مزید گراوٹ کی پیش گوئی کر دی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ کے مطابق افراط زر میں غیر متوقع اضافے کے باعث غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جرمنی میں افراط زر کی شرح 11% کے قریب پہنچ گئی ہے، جو 1999 میں یورپ کی مشترکہ کرنسی کے طور پر یورو کے استعمال کے بعد سے اب تک کی بلند ترین شرح ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جرمنی میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی شرح پچھلے 7 اشروں کی بلند ترین سطح پر، یعنی ہٹلر کی قیادت والی نازی حکومت کے آخری ایام کے برابر ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر جرمن محکمہ شماریات نے بتایا تھا کہ ستمبر میں افراط زر کی ماہانہ شرح 10.9% تک پہنچ گئی ہے، جو اگست کے مقابلے میں 2% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگست کے مہینے میں افراط زر کی شرح 8.8% ریکارڈ کی گئی تھی اور توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ ستمبر کے مہینے میں یہ شرح 9.4% آگے نہیں بڑھے گی۔ جرمن محکمہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں رواں سال کی اسی مدت کے دوران توانائی کی قیمتوں میں تقریباً 50% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 18.5% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حکومت جرمنی نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے 200 ارب یورو کے پیکج کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد صارفین اور ملازمت پیشہ لوگوں کو توانائی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات سے بچانا ہے۔